السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری چچی جب مجھے کھانا دیتی تو اس میں تھوک پھینک دیتی، کہتی کہ اس طرح تو ہمارا وفادار رہے گا اور ہمیشہ ہماری جوتی کے نیچے رہے گا۔ میں مجبور تھا کتابیں لے کر گلی میں بیٹھ کر چوری چوری پڑھتا تھا۔ چچی نے میری بہن کو بھی گھر کی نوکرانی بنا رکھا تھا، جو کہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن میں گھر سے بھاگ گیا، پر جب واپس آیا تو چچی اور چاچو دونوں مجھ سے معافی مانگنے لگے، کیونکہ اب میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس پورے علاقے کا۔ میرا نام بلال ہے اور دکھوں کی یہ طویل اور صبر آزما داستان میری اور میری اس گنگی بہن فاطمہ کی ہے، جس کے آنسوؤں کی بے زبان اور خاموش بولی میرے سوا اس ظالم اور بے حس دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ حالات کی انتہائی بھیانک ستم ظریفی اور وقت کی بے رحمی نے ہمیں زندگی کے ایک ایسے تاریک اور خوفناک مقام پر لا کھڑا کیا تھا، جہاں زندگی ہر لمحہ موت سے بھی زیادہ اذیتناک اور بوجھل محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے والدین ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والے ٹریفک حادثے میں ہمیں روتا بلکتا اور تڑپتا چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے تھے، اور ان کے محبت بھرے سائے کے اٹھتے ہی ہم دونوں بہن بھائی اس بھری اور کھوکھلی دنیا میں بالکل تنہا، لاوارث اور بے آسرا ہو گئے تھے۔ ہمارے سر سے ایک شفیق اور محنتی باپ کا مضبوط سایہ اور ایک انتہائی مہربان اور محبت کرنے والی ماں کی انمول ممتا چھین لی گئی تھی، اور ہم وقت کے دھارے میں بہتے ہوئے ان خون کے رشتوں کے رحم و کرم پر آ گئے تھے، جن کے کالے دلوں میں ہمدردی اور پیار کے بجائے لالچ، ہرس اور نفرت کا انتہائی کالا اور زہریلا زہر بھرا ہوا تھا۔ مجھے آج بھی وہ منحوس اور سیاہ دن پوری طرح یاد ہے، جب میرے ماں باپ کا جنازہ اس گھر کے کچے صحن سے ایک ساتھ اٹھا تھا تو آسمان بھی جیسے ہمارے دکھ میں خون کے آنسو رو رہا تھا، اور ہمیں ایک عجیب سی وحشت کے ساتھ ماتم کر رہی تھیں۔ محلے کے تمام لوگ اور دور دراز کے رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر انتہائی جھوٹی ہمدردی کے کھوکھلے بول بول کر چلے جاتے، لیکن ان کے جانے کے بعد اس بڑے سے گھر کی وحشت ناک اور اونچی دیواریں مجھ پر اور میری معصوم بہن پر کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ والدین کی اچانک وفات کے بعد ہمارے سگے چچا رحیم اور چچی سکینہ ہمیں روتا ہوا دیکھ کر اپنے گھر لے آئے تھے۔ شروع کے چند دن تو انہوں نے دنیا والوں اور محلے داروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہم پر پیار اور محبت کا ایک ایسا جھوٹا اور مکارانہ خلاف چڑھایا کہ کوئی بھی عام انسان دھوکہ کھا جائے اور سمجھے کہ یہ کتنے نیک اور ہمدرد لوگ ہیں۔ لیکن جیسے ہی تعزیت کرنے والوں کا وہ لمبا تانتا ٹوٹا اور ہمارے والدین کی محنت سے بنائی ہوئی جائیداد، مکان اور تھوڑی بہت جمع پونجی پر ان دونوں میاں بیوی کا مکمل اور پکا قبضہ ہو گیا، تو ان کے مکار چہروں سے وہ ہمدردی اور شفقت کا جیلی نقاب ہمیشہ کے لیے اتر گیا، اور ایک انتہائی بھیانک اور درندہ صفت روپ ہمارے سامنے آ گیا۔ جس گھر میں ہم کبھی اپنے والدین کے ساتھ ہنستے کھیلتے اور خوشیاں مناتے تھے، اب ہم اسی گھر کے ایک تاریک کونے میں دو وقت کی روٹی کے محتاج اور بدترین غلام بن کر رہ گئے تھے۔ میری بہن فاطمہ، جو پیدائشی طور پر بولنے اور سننے کی انمول صلاحیت سے مکمل محروم تھی، اس کا دکھ کائنات کا سب سے بڑا اور ناقابل بیان دکھ تھا۔ چچی سکینہ نے اس کی اس مجبوری اور معذوری پر رحم کھانے کے بجائے اسے گھر کی ایک ادنا ترین نوکرانی بنا دیا تھا۔ سردیوں کی وہ یخ بستہ اور ہڈیاں جما دینے والی ہوائیں جب چلتی تھیں اور تمام لوگ اپنے گرم اور نرم بستروں میں دبکے رہتے تھے، اس وقت میری بے زبان اور معصوم بہن کو منہ اندھیرے اٹھا کر
انتہائی ٹھنڈے یخ اور برف جیسے پانی سے پورے بڑے گھر کے بھاری کپڑے اور رضائیاں دھونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اس کے ننھے اور نازک ہاتھوں کی نرم کھال سردی اور مسلسل مشقت کی وجہ سے بری طرح پھٹ چکی تھی، اور ان زخموں میں سے اکثر سرخ اور گرم خون رستا رہتا تھا، جو کپڑوں کے دھون اور پانی میں مل کر اس کی اذیت ناک مشقت کی خاموش گواہی دیتا تھا۔ لیکن چچی سکینہ کے سینے میں گوشت کے دل کی جگہ کوئی انتہائی کالا اور سخت پتھر دھڑکتا تھا، جس پر کسی کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ میری بہن کو چھوٹی چھوٹی اور بے بنیاد باتوں پر اس کے لمبے بالوں سے پکڑ کر پورے صحن کے کھردرے فرش پر بے دردی سے گھسیٹتی، اور اسے ڈنڈوں سے اتنی صفاکی اور بے دردی سے پیٹتی کہ میرا کلیجہ کٹ کر منہ کو آ جاتا۔ فاطمہ کے کانپتے اور سوکھے ہوئے ہونٹوں سے تکلیف کی کوئی بھی آواز تو نہیں نکل سکتی تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی اور معصوم آنکھوں سے بہنے والے بے تحاشا آنسو میری روح کے اندر تک اتر جاتے تھے اور میرے وجود کو چھلنی کر دیتے تھے۔ میں جب بھی روتے ہوئے اپنی بہن کو اس ڈائن کے عذاب سے بچانے کے لیے آگے بڑھتا، تو چچا رحیم جو وہیں چار پائی پر بیٹھا حقہ پی رہا ہوتا تھا، وہ اٹھ کر مجھے زوردار دھکے دے کر زمین پر گرا دیتا اور مجھ پر بھی وحشیانہ اور جانوروں کی طرح تشدد کرنا شروع کر دیتا۔ ان دونوں کا اصل مقصد صرف ہم پر جسمانی ظلم کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیں اندر سے ذہنی اور جذباتی طور پر اتنا توڑ دینا چاہتے تھے کہ ہم کبھی بغاوت کا سوچ بھی نہ سکیں اور ساری زندگی ان کے جوتوں کے غلام بن کر رہیں۔ چاچی سکینہ کا سب سے غلیظ، گھنونا اور روح فرسا عمل وہ تھا جو وہ مجھے رات کا بچا ہوا کھانا دیتے وقت جان بوجھ کر کیا کرتی تھی۔ میری عمر اس وقت بمشکل 13 یا 14 سال تھی، اور دن بھر کی انتہائی سخت اور تھکا دینے والی مشقت کے بعد بھوک سے میرے معدے میں ایک شدید آگ لگی ہوتی تھی۔ جب سب گھر والے اور ان کے بچے پیٹ بھر کر لذیذ اور گرم کھانے کھا لیتے، تو آخر میں بچا کھچا باسی اور بدبودار کھانا ایک انتہائی ٹوٹی ہوئی اور میلی پلیٹ میں ڈال کر میرے سامنے زمین پر کتوں کی طرح پھینک دیا جاتا۔ لیکن وہ نوالا میرے منہ تک پہنچنے سے پہلے چچی سکینہ اس پلیٹ میں عین میرے سامنے اپنا غلیظ تھوک پھینکتی اور انتہائی زہریلے طنزیہ اور حقارت بھرے لہجے میں مجھ سے بآواز بلند کہتی کہ یہ میرا تھوک ملا نوالا کھا کر تو ہمیشہ ہمارا ایک نمک خوار اور وفادار جانور بن کر رہے گا، اور تیری اوقات ہمیشہ ہماری جوتی کے تلوے کے نیچے ہی رہے گی۔ اس کا یہ مکروہ عمل اور زہریلے الفاظ میرے کچے اور کمزور ذہن پر کسی تیز دھار آری اور جلتے ہوئے کوئلے کی طرح جلتے تھے۔ میں بھوک سے تڑپ رہا ہوتا، میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوتے، لیکن اس تھوک ملے اور غلیظ کھانے کو دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو گرنے لگتے۔ میرا معدہ بری طرح الٹ جاتا اور مجھے شدید ابکائیاں آنے لگتیں۔ میرا دل چاہتا کہ میں اپنا سر وہیں کسی سخت دیوار میں مار کر اپنی جان دے دوں اور اس ذلت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لوں۔ میں روتے ہوئے اس زہر آلود کھانے کو چھوڑ کر ایک طرف اندھیرے میں بیٹھ جاتا، لیکن پھر جب بھوک میری برداشت سے بالکل باہر ہو جاتی، میری آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھانے لگتا اور میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتیں، تو میں روتے روتے اپنے گرم آنسوؤں کو اس زہر آلود اور تھوک ملے کھانے میں ملا کر اسے اپنے حلق سے نیچے اتارنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ کھانا میرے جسم کو کوئی طاقت تو کیا دیتا، بلکہ وہ میری روح کو روزانہ موت اور ذلت کی گہری وادی میں دھکیل دیتا تھا۔ میں ہر اترتے ہوئے نوالے کے ساتھ اپنی عزت نفس، اپنی خودی اور اپنی روح کو تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے محسوس کرتا تھا۔ چچی سکینہ کی وہ گونجتی اور چبھتی ہوئی آواز کہ میں ہمیشہ ان کی جوتی کے نیچے رہوں گا،
میرے دماغ کے ہر خلیے میں ایک بھاری ہتھوڑے کی طرح برستی تھی اور مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ میں نے ان تاریک راتوں میں روتے ہوئے اپنے ٹوٹے ہوئے دل میں یہ پکی قسم کھا لی تھی کہ میں ان دونوں ظالموں کے اس تکبر، غرور اور ظلم کو ایک دن خاک میں ملا دوں گا، اور اس ذلت کی دلدل سے نکلنے کا واحد اور آخری راستہ صرف اور صرف وہ تعلیم اور علم تھا جس کے تمام دروازے چچا رحیم نے مجھ پر پوری طاقت سے بند کر دیے تھے۔ اس نے میری سکول کی ساری کتابیں صحن میں رکھ کر جلا دی تھیں اور مجھے علم حاصل کرنے یا کسی مدرسے کی طرف دیکھنے سے بھی سختی سے منع کر رکھا تھا، لیکن وہ میرے جسم کو قید کر سکتا تھا، میری سوچ کو نہیں۔ میرے اندر پڑھنے اور کچھ بننے کی پیاس ایک بھڑکتی ہوئی اور نہ بجھنے والی آگ بن چکی تھی، جو کسی صورت کم ہونے والی نہیں تھی۔ میں دن بھر ان کے تمام ظلم سہتا، ان کی گندی گالیاں سنتا اور ان کے گھر اور کھیتوں میں جانوروں کی طرح بغیر رکے کام کرتا، لیکن جب رات کا گہرا اور پر اسرار اندھیرا چھا جاتا اور سارا گھر گہری اور غفلت کی نیند سو جاتا، تو میں خاموشی سے اپنے تاریک کمرے، جس کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور جہاں سے بارش کا پانی اندر ٹپکتا تھا، وہاں سے دبے قدموں نکل کر باہر کی تاریک اور سنسان گلی میں آ جاتا۔ میں نے محلے کے کچرے کے ڈھیروں اور ردی والوں کی دکانوں کے باہر سے کچھ پرانی پھٹی ہوئی اور گرد آلود کتابیں ڈھونڈ کر ایک ویران جگہ پر چھپا رکھی تھیں، جنہیں میں رات کے پچھلے پہر گلی کی نکڑ پر لگے ہوئے ایک انتہائی مدھم اور زرد روشنی والے کمکمے کے نیچے سرد زمین پر بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ وہ سردیوں کی انتہائی طویل راتیں، جب برفانی ہوائیں جسم کو چھلنی کر دیتی تھیں اور گلی کے آوارہ کتے میرے ارد گرد بھونکتے اور گھومتے رہتے تھے، میں اس زرد اور مدھم روشنی میں اپنی ان پھٹی ہوئی کتابوں کے باریک الفاظ کو اپنے ذہن کی خالی تختی پر نقش کرنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ میرے پاس پہننے کے لیے کوئی گرم کپڑے یا جوتے نہیں ہوتے تھے۔ میں ایک انتہائی پرانی اور بدبودار بوری اپنے کمزور کندھوں پر ڈال کر سردی سے بچنے کی ناکام کوشش کرتا اور مسلسل گھنٹوں اس روشنی کے نیچے بیٹھا پڑھتا اور سیکھتا رہتا۔ میری آنکھیں شدید نیند، تھکاوٹ اور روشنی کی کمی کی وجہ سے بالکل سرخ اور سوجی ہوئی ہو جاتیں، لیکن میرے اندر دہکتی ہوئی اس انتقام اور کامیابی کی بھاری آگ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سونے نہیں دیتی تھی۔ میں ہر اس حرف، ہر اس اصول اور ہر اس قانون کو اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا جو مجھے اس ذلت کی زندگی سے نکالنے میں میری مدد کر سکتا تھا۔ وہ پرانی کتابیں جن کے بوسیدہ صفحات غلاظت اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے، میرے لیے دنیا کے کسی بھی عظیم خزانے سے کم نہیں تھیں۔ میں ان پر لکھی ہوئی تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور اپنے ذہن میں ایک ایسی خوبصورت اور انصاف پسند دنیا تعمیر کرتا جہاں کوئی طاقتور ظالم کسی غریب اور مظلوم کے کھانے میں اپنا تھوک نہیں پھینکتا تھا، اور جہاں میری بے زبان اور گونگی بہن کو جانوروں کی طرح نہیں پیٹا جاتا۔ دن کا وقت ایک لامتناہی اور تھکا دینے والے عذاب کی طرح گزرتا، اور رات کا وہ آخری پہر میری بوجھل زندگی کا واحد اور انمول سکون ہوتا، جب میں اپنی کتابوں کی اس طلسماتی دنیا میں کھو جاتا تھا۔ چچی سکینہ کو جب بھی میری اس رات کی بیداری پر ذرا سا بھی شک ہوتا، وہ رات کو اٹھ کر مجھے دیکھنے کے لیے باہر نکلتی، لیکن میں اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی انتہائی پھرتی سے اپنی کتابیں چھپا کر اندھیرے میں کہیں دبک جاتا اور وہ مجھے گالیاں دیتی ہوئی واپس چلی جاتی۔ میری معصوم بہن فاطمہ میری اس رات کی خاموش جد و جہد سے پوری طرح واقف تھی۔ وہ اکثر رات کو میرے پاس آ کر خاموشی سے میرے سر پر اپنا نرم ہاتھ پھیرتی اور اپنی بے زبان اور پاکیزہ دعاؤں کا انتہائی مضبوط حصار میرے گرد کھینچتی۔ اس کے گرم آنسو جب میرے سرد چہرے پر گرتے
تو میں اس کے ہاتھ چوم کر اسے گلے لگا لیتا اور اسے اشاروں میں تسلی دیتا کہ ایک دن ہمارے یہ تمام دکھ اور یہ کالی رات ختم ہو جائے گی، اور میں اسے اس جہنم جیسے گھر سے نکال کر بہت دور لے جاؤں گا، جہاں کوئی ہمیں رلانے والا نہیں ہوگا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرنے کے ساتھ ساتھ چچا رحیم اور چچی سکینہ کے ظلم میں بے پناہ اور خوفناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی اب یہ مسلسل کوشش تھی کہ وہ مجھے کسی طرح اپنے تمام جرائم اور غلط کاموں کا باقاعدہ حصہ بنا لیں۔ چچا رحیم علاقے کے تمام گنڈوں، بدماشوں اور منشیات فروشوں کے ساتھ مل کر غیر قانونی کام کرتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے منشی کا کام کروں اور اس کے اس کالے دھندے میں اس کا پورا ساتھ دوں، تاکہ میں بھی اسی طرح مجرم بن جاؤں۔ لیکن میں نے ہر بار پوری جرت سے انکار کیا، جس کی بھاری قیمت مجھے ہر بار شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کی صورت میں چکانی پڑتی۔ وہ مجھے موٹے ڈنڈوں سے اس وقت تک پیٹتا جب تک وہ خود تھک نہ جاتا، اور پھر مجھے کئی کئی دن تک بھوکا پیاسا ایک انتہائی تاریک اور بدبودار کوٹری میں بند کر دیتا۔ لیکن اس کے تمام تر ظلم اور وہ میرے لوہے جیسے ارادوں کو ذرا سا بھی نہیں توڑ سکے۔ میرا جسم دن بدن انتہائی کمزور اور لاغر ہو چکا تھا، لیکن میرا ذہن ہر گزرتے اور تکلیف دہ دن کے ساتھ مزید پختہ اور ایک چٹان کی طرح طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر میں یہاں سے اکیلا بھاگا تو یہ ظالم اور سفاک لوگ میری معصوم بہن کو تشدد کر کے مار ڈالیں گے، اور یہی وہ واحد اور انتہائی مضبوط زنجیر تھی جس نے مجھے اس ظلم کے گھر سے باندھ رکھا تھا۔ میں فاطمہ کو ان درندوں کے درمیان تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ میرے بغیر ایک دن بھی یہاں زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے میں ہر ظلم، ہر تھوک ملا غلیظ نوالا اور ہر بھاری گالی خندہ پیشانی اور صبر سے برداشت کرتا رہا، اور راتوں کو گلی کے اس کمکمے کے نیچے بیٹھ کر اپنی وہ نامعلوم اور عظیم منزل تلاش کرتا رہا جس کی تیاری میں نے اپنا پورا بچپن اور اپنا لڑکپن قربان کر دیا تھا۔ میری اس انتھک محنت کا یہ سلسلہ کئی سالوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ میں نے لوگوں کے پھینکے ہوئے ردی کے کاغذوں، اخباروں اور پرانے رسالوں سے اس دنیا کے قانون، عدالتوں اور نظام کو بہت اچھی طرح سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے یہ مکمل ادراک ہو چکا تھا کہ اس ظالم اور بے حس معاشرے میں عزت اور انصاف صرف طاقتور اور با اثر انسان کو ملتا ہے، اور مجھ جیسے کمزور اور غریب کے حصے میں صرف جوتیاں اور گالیاں ہی آتی ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو اس بے پناہ طاقت کے حصول کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار کر لیا تھا، لیکن پھر ایک انتہائی سیاہ طوفانی اور خوفناک رات نے میری برداشت کے تمام بندھنوں کو توڑ دیا، اور مجھے وہ انتہائی کٹھن فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا جس کے بارے میں سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی تھی۔ اس رات آسمان سے بارش نہیں، بلکہ جیسے کوئی سیلاب اور قہر برس رہا تھا۔ بادلوں کی مسلسل گرج اور بجلی کی خوفناک چمک سے دل دہل رہے تھے، اور سردی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ چچی سکینہ نے رات کے اس انتہائی پچھلے پہر فاطمہ کو چھت پر جا کر گیلے کپڑے لانے کا ظالمانہ حکم دیا۔ چھت پر جانے والی کچی سیڑھیاں انتہائی خستہ اور بارش کی وجہ سے شدید پھسلن بھری تھیں۔ فاطمہ کپڑوں کی ایک بہت بھاری ٹوکری اٹھائے اندھیرے میں کانپتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، اور وہ سیڑھیوں سے بری طرح لڑکتی ہوئی نیچے صحن کے کھردرے اور پتھریلے فرش پر آ گری۔ اس کے گرنے کی خوفناک اور دل خراش آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں دیوانہ وار بھاگ کر صحن میں پہنچا تو میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میری بہن بارش کے سرد پانی اور اپنے ہی گرم خون کے ایک بڑے سے جوہر میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ماتھے اور سر سے خون کا فوارہ تیزی سے پھوٹ رہا تھا، اور بارش کے پانی میں مل کر
سارا صحن انتہائی سرخ اور بھیانک ہو رہا تھا۔ میں نے روتے اور چلاتے ہوئے فاطمہ کا خون آلود سر اپنی گود میں رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر زور زور سے دہائیاں دینے لگا، مدد کے لیے پکارنے لگا۔ چچا رحیم اور چچی سکینہ بھی اپنے گرم اور آرام دہ بستروں سے نکل کر باہر صحن میں آئے، لیکن ان کے چہروں پر کوئی پریشانی یا ترس کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی شیطانی درندگی ناچ رہی تھی۔ چچی سکینہ الٹا فاطمہ کو گندی گالیاں دینے لگی کہ اس نے سارے دھوئے ہوئے کپڑے مٹی اور کیچڑ میں گرا کر خراب کر دیے ہیں۔ میں نے چچا رحیم کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے منتیں کیں کہ خدارا اس پر رحم کرو، اسے کسی طبیب یا ہسپتال لے چلیں، اس کی جان نکل رہی ہے۔ لیکن اس ظالم اور بے رحم شخص نے مجھے پوری طاقت سے سینے پر لات مار کر دور پانی میں پھینک دیا اور انتہائی صفاقی سے کہا کہ یہ حرام زادی صرف ناٹک کر رہی ہے، اسے یہیں اسی طرح پڑا رہنے دو، کل صبح خود ہی ہوش میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بے حسی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے واپس اپنے گرم کمرے میں چلے گئے اور اندر سے مضبوطی سے کنڈی لگا لی۔ میں اس شدید طوفانی بارش اور کڑاکے کی سردی میں اپنی خون میں لت پت اور بے ہوش گنگی بہن کو اپنے سینے سے لگائے ساری رات روتا رہا، تڑپتا رہا۔ میں نے اپنے بہنے ہوئے پھٹے اور میلے کپڑوں کو پھاڑ کر اس کے گہرے زخم کو باندھنے کی ناکام کوشش کی، لیکن خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس رات مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ میری اس نامعلوم راتوں کی تیاری اور میری ان تمام خاموش جد و جہد کا کوئی فائدہ نہیں، اگر میں اپنی اکلوتی بہن کی جان بھی نہیں بچا سکتا۔ اس منحوس گھر میں رہ کر ہم دونوں کی ذلت ناک موت بالکل یقینی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر مجھے فاطمہ کو بچانا ہے اور ان ظالموں سے اپنے اور اپنی بہن کے تمام دکھوں کا ایک ایک کر کے حساب لینا ہے، تو مجھے اس گھر کی حدود سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل کر اور اس نظام میں گھس کر کچھ ایسا طاقتور بننا ہوگا جس کے سامنے یہ سب کیڑے مکوڑوں کی طرح بے بس اور لاچار ہو جائیں۔ صبح کے وقت جب بارش کا زور تھما اور فاطمہ کو کچھ ہوش آیا تو اس نے انتہائی تکلیف میں اپنے کانپتے ہاتھوں سے میرے گالوں سے آنسو پونچھے اور اشاروں میں مجھے روتے ہوئے کہا کہ میں اب اسے چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی بھی اس کی طرح اس جہنم جیسے گھر میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ اس کی ان بے زبان اور دردناک منتوں نے میرے دل میں ایک ایسا طوفان برپا کر دیا جس نے میری سوچ کا رخ مکمل طور پر موڑ دیا۔ میں نے اپنے دل پر بھاری پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گا۔ مجھے اپنی اس نامعلوم منزل تک پہنچنے کے لیے فاطمہ کو کچھ عرصے کے لیے ان درندوں کے پاس مجبوراً چھوڑنا ہی پڑے گا۔ یہ میری زندگی کا سب سے کٹھن، زہر آلود اور روح فرسا فیصلہ تھا۔ اپنی اس معصوم اور بیمار بہن کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جانا جس کے سوا میرا اس بڑی دنیا میں کوئی اپنا نہیں تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے فاطمہ کو اس کے ٹوٹے ہوئے اور گیلے بستر پر لٹایا، اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا اور اپنے آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کی گہرائیوں میں قید کر لیا۔ میں نے محلے کی اس گلی سے اپنی وہ تمام پرانی اور کچرے سے اٹھائی ہوئی کتابیں ایک پرانی اور پھٹی بوری میں ڈالیں اور رات کی تاریکی میں چپکے سے گھر کا پچھلا اور کچا دروازہ کھول کر ہمیشہ کے لیے باہر نکل آیا۔ گلی کا وہ پرانا کنکوا جس کے نیچے میں نے اپنی زندگی کی کئی تاریک اور سرد راتیں تنہائی میں گزاری تھیں، وہ آج بھی مدھم روشنی دے رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف آخری بار دیکھا اور اندھیرے اور سنسان راستوں پر قدم رکھ دیا۔ میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی تیز آگ تھی جو اس وقت تک بجھنے والی نہیں تھی۔
جب تک میں اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو جاتا۔ میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ باہر کی یہ بڑی دنیا کیسی ہے اور میں اپنی منزل تک کس طرح پہنچوں گا، لیکن مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ جب میں اس گلی میں واپس قدم رکھوں گا تو میری پہچان ایک یتیم، لاوارث اور مظلوم بلال کی نہیں ہوگی، جسے چچی سکینہ تھوک ملا کھانا دیتی تھی۔ میں اس گھر سے نکل کر ان تاریک اور انجان راستوں پر چل پڑا جہاں صرف نامعلوم اور انتہائی کٹھن جد و جہد میرا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس گھر کو ایک بار بھی نہیں دیکھا جہاں میری بہن میرے انتظار میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ میں اس پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ میری یہ جدائی صرف عارضی ہے اور میری شاندار واپسی ایک ایسا طوفان لے کر آئے گی جو ان ظالموں کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اور میں اس رات شہر کی اس نامعلوم سڑک پر بھاگتا چلا گیا۔ شہر کی ان انجان، اونچی اور بے رحم سڑکوں پر میرا پہلا قدم پڑا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی اندھے اور خوفناک غار میں دھکیل دیا گیا ہوں جہاں روشنی اور امید کی کوئی کرن نہیں تھی۔ میرے پاس نہ کھانے کو کوئی نوالا تھا اور نہ ہی سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ۔ میں کئی دن تک شہر کی گلیوں اور بازاروں میں دیوانوں کی طرح مارا مارا پھرتا رہا۔ بھوک، پیاس اور تھکاوٹ سے میرا برا حال تھا، لیکن جب بھی مجھے چچی سکینہ کا وہ تھوک ملا نوالا یاد آتا تو میری ساری بھوک مر جاتی اور میرے اندر ایک عجیب سی طاقت بھر جاتی۔ میں نے ایک بڑے اور پرہجوم بازار کے کونے پر موجود ایک چھوٹے اور گندے سے ڈھابے پر برتن دھونے کی سخت مزدوری شروع کر دی۔ ڈھابے کا مالک انتہائی سخت گیر، بدتمیز اور ظالم انسان تھا جو مجھ سے دن رات مشقت لیتا اور بدلے میں صرف 2 وقت کی سوکھی روٹی اور چند کھوٹے سکے دیتا۔ میں سارا دن گرم اور دھویں دار چولہے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کے جھوٹے اور چکنے برتن دھوتا۔ میرے ہاتھوں کی کھال انتہائی گرم پانی اور تیز صابن کی وجہ سے کٹ چکی تھی اور ان میں سے خون رستا تھا، لیکن میں نے کبھی اف تک نہیں کی۔ رات کو جب ڈھابہ بند ہو جاتا اور سب لوگ چلے جاتے تو میں اسی فٹ پاتھ پر ایک پرانی بوری بچھا کر سو جاتا، لیکن میری آنکھیں نیند کے لیے نہیں بلکہ ان کتابوں کے لیے ترستی تھیں جو میں اپنے ساتھ گاؤں سے ایک بوری میں بھر کر لایا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں سڑک کے کنارے لگی مدھم سرکاری روشنی کے نیچے بیٹھ کر اپنی ان پرانی اور پھٹی ہوئی کتابوں کو کھول لیتا اور پوری توجہ سے پڑھنا شروع کر دیتا۔ ڈھابے سے ملنے والے ان چند سکوں کو میں اپنے پیٹ کاٹ کر اور بھوکا رہ کر جمع کرتا، اور جب کچھ پیسے اکٹھے ہو جاتے تو میں شہر کے پرانے کتب بازار جا کر ریاست کے سب سے بڑے اور کٹھن امتحان کی تیاری کے لیے مزید کتابیں خرید لاتا۔ یہ وہ عظیم امتحان تھا جسے پاس کرنے والا انسان اس ملک کے طاقتور ترین اور اعلیٰ افسروں میں شمار ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے جیسے غریب اور یتیم لڑکے کے لیے اس بلند منزل تک پہنچنا کسی پاگل دیوانے کے خواب سے کم نہیں تھا، لیکن میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا اور پانے کے لیے میری بہن فاطمہ کی آزادی اور میرا وہ انتقام تھا جس کی آگ مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور میں نے ڈھابے کی اس سخت اور کمر توڑ مزدوری کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو اس جنون اور دیوانگی کی حد تک پہنچا دیا کہ مجھے دن اور رات کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ سردیوں کی برف جیسی راتوں میں جب سڑکوں پر آوارہ کتے بھی سردی سے مر جاتے تھے، میں اپنے کامتے اور ناتمام وجود کے ساتھ ان کتابوں کے صفحات پر اپنی نظریں جمائے رکھتا۔ میری آنکھوں کے گرد انتہائی گہرے اور سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور میرا جسم ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکا تھا، لیکن میرے تیز دماغ میں ریاست کے تمام قوانین، تاریخ اور نظام کی مکمل اور واضح تصویر چھپ چکی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں تھک کر فٹ پاتھ پر گر جاتا
تو مجھے میری گنگی بہن فاطمہ کا وہ خون میں لت پت چہرہ یاد آ جاتا اور میں دوبارہ پوری طاقت سے اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ میں نے شہر کے ایک بڑے سرکاری کتب خانے میں بھی جانا شروع کر دیا تھا، جہاں میں گھنٹوں بیٹھ کر ان موٹی موٹی اور مشکل کتابوں کا مطالعہ کرتا جنہیں دیکھ کر ہی عام انسان کا دل گھبرا جاتا اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا۔ لوگ میرے پھٹے پرانے کپڑوں اور بکھرے بالوں کو دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے، مجھے پاگل اور سڑک چھاپ فقیر سمجھتے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اس فقیر کے سینے میں ایک ایسا طوفان پل رہا ہے جو ایک دن ان سب کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دے گا۔ میں نے اپنے آپ کو اس دنیا سے بالکل کاٹ لیا تھا۔ میری دنیا صرف وہ کتابیں اور میرا وہ نامعلوم ہدف تھا جسے میں نے ہر حال میں حاصل کرنا تھا۔ برسوں کی اس جان لیوا خون رلا دینے والی اور انتھک محنت کے بعد آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ریاست کے اس سب سے بڑے اور مشکل انتظامی امتحان کا اعلان ہوا۔ میں نے اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے اس امتحان کا داخلہ فارم جمع کروایا۔ جس دن میرا پہلا پرچہ تھا، میں انہی پرانے اور پیوند لگے کپڑوں میں امتحانی مرکز پہنچا۔ وہاں ملک کے امیر ترین اور طاقتور گھرانوں کے بچے بڑی بڑی اور مہنگی گاڑیوں میں سوار ہو کر آئے تھے۔ ان کے قیمتی لباس اور چمکتے چہروں کے سامنے میرا کمزور اور میلا وجود ایک بھکاری جیسا لگ رہا تھا۔ وہ سب مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے اور طنز کر رہے تھے کہ ایک سڑک چھاپ برتن دھونے والا بھی اب ریاست کا سب سے بڑا آفیسر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب پرچہ میرے سامنے آیا تو میرے قلم نے وہ کمال دکھایا جو ان امیر زادوں کی سوچ سے بھی بالا تر تھا۔ میری برسوں کی وہ راتیں جو میں نے فٹ پاتھ کی مدھم روشنیوں میں گزاری تھیں، وہ آج میرے قلم کی روشنائی بن کر کاغذ پر بکھر رہی تھیں۔ ایک کے بعد ایک تمام پرچے میں نے اس مہارت اور قابلیت سے حل کیے کہ امتحانی مرکز کا عملہ بھی حیران رہ گیا۔ مہینوں کے طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد جب نتائج کا اعلان ہوا تو پورے ملک میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ اس یتیم اور مظلوم لڑکے نے، جس کے پاس پہننے کو جوتا تک نہیں تھا، ریاست کے اس سب سے کٹھن امتحان میں پورے ملک میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ میری اس عظیم کامیابی نے ان تمام لوگوں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے جو کل تک مجھ پر ہنس رہے تھے۔ اس کے بعد انٹرویو کا انتہائی مشکل مرحلہ آیا، جہاں ملک کے سب سے بڑے اور قابل ترین افسران نے میرا امتحان لیا۔ انہوں نے میرے علم، میری سوچ اور میری قابلیت کو پرکھا، اور میرے ہر جواب نے انہیں مکمل حیرت زدہ کر دیا۔ میری کامیابی اب ایک روشن حقیقت بن چکی تھی۔ مجھے ریاست کے سب سے طاقتور اور بااثر محکمے میں چن لیا گیا تھا، اور اب باری تھی میری اس کٹھن اور سخت جسمانی تربیت کی جس نے میرے اس کمزور اور ہڈیوں والے جسم کو لوہے کی طرح مضبوط اور فولادی بنا دیا۔ میں نے تربیت کے دوران دن رات پسینہ بہایا اور ہر اس مشکل کو خندہ پیشانی سے عبور کیا جو میرے راستے میں آئی۔ میری آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ ایک ایسی رعبدار اور خوفناک چمک آ چکی تھی جسے دیکھ کر بڑے بڑے مجرموں کی جان نکل جاتی تھی۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد میرے چوڑے کندھوں پر وہ چمکتے ستارے سجا دیے گئے جو اس بات کی علامت تھے کہ اب میں کوئی عام انسان یا کسی کی جوتی کے نیچے رہنے والا کیڑا نہیں، بلکہ اس ملک کے نظام کا ایک انتہائی اہم اور طاقتور حصہ ہوں۔ میری اس طویل غیر موجودگی میں میرے گاؤں میں چچا رحیم کا ظلم اور جرائم اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ اس نے علاقے کے تمام بدمعاشوں کو اپنے ساتھ ملا کر غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیے تھے، اور پورے علاقے میں اس کی دہشت کا راج تھا۔ چچی سکینہ کا غرور بھی آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اور میری معصوم اور گونگی بہن فاطمہ اب بھی ان کی قید میں ایک زندہ لاش کی طرح ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔
لیکن ان ظالموں کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس مظلوم کو وہ مٹا ہوا سمجھ چکے تھے وہ اب ایک ایسا قہر بن کر ان کی طرف بڑھ رہا ہے جو ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دے گا۔ میری پہلی تعیناتی اسی ضلع میں ہوئی جہاں میرا وہ گاؤں تھا اور جہاں وہ درندے میرے خون کی پیاس بجھا رہے تھے۔ میں نے چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلے چچا رحیم کے تمام کالے دھندوں اور اس کے جرائم کی مکمل فائل تیار کروائی۔ اس کے تمام کارندوں اور غنڈوں کو ایک ہی رات میں گرفتار کر کے جیل کی کوٹھڑیوں کے پیچھے پھینک دیا گیا، اور پھر وہ دن آیا جس کا مجھے پچھلے کئی سالوں سے بے صبری سے انتظار تھا۔ میں نے اپنے محکمے کی سب سے بھاری اور بختر بند گاڑیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ تیار کیا جس میں درجنوں مسلح جوان شامل تھے۔ اس قافلے کا رخ میری اسی آبائی گاؤں کی طرف تھا جہاں میرے آنسوؤں اور میری بہن کے خون کے نشان آج بھی باقی تھے۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے کی بیسیوں گاڑیوں کے سائرن اس خاموش گاؤں میں گونجے تو پورے علاقے میں ایک قیامت سی برپا ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں چھپ گئے، اور چچا رحیم جس کی دہشت سے سارا علاقہ کانپتا تھا وہ بھی اس اچانک اور خوفناک چھاپے سے گھبرا گیا۔ مسلح جوانوں نے چچا رحیم کی اس بڑی حویلی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور اس کے تمام محافظوں کو چند ہی منٹوں میں زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ چچا رحیم اور چچی سکینہ کو ان کے پرتعیش کمروں سے گھسیٹ کر اسی صحن میں لایا گیا جہاں برسوں پہلے انہوں نے میری گنگی بہن کو خون میں لت پت چھوڑ دیا تھا۔ ان کے چہروں پر موت کا خوف طاری تھا اور ان کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ بار بار جوانوں کے ترلے کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ان کا قصور کیا ہے اور انہیں کیوں اس طرح بے عزت کیا جا رہا ہے۔ تبھی قافلے کے بالکل درمیان سے ایک انتہائی شاندار اور سیاہ رنگ کی سرکاری گاڑی اس حویلی کے صحن میں آ کر رکی، اور ایک جوان نے بھاگ کر انتہائی ادب اور احترام سے اس گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ چچا رحیم اور چاچی سکینہ کی نظریں اس دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ گڑ گڑا رہے تھے اور رحم کی بھیک مانگ رہے تھے کہ اس قافلے کا جو بھی سربراہ ہے وہ انہیں معاف کر دے۔ میں اپنے پورے سرکاری روب اور دبدبے اور وردی میں ملبوس اس گاڑی سے باہر نکلا۔ میرے بوٹوں کی چابھ سے پورا صحن گونج اٹھا۔ میرے چہرے پر ایک سیاہ چشمہ تھا جسے میں نے آہستہ سے اتارا اور اپنی ان خون خوار نظروں سے چچا رحیم اور چچی سکینہ کی طرف دیکھا جو اب میرے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل گرے ہاتھ جوڑ کر رو رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی ان کی چیخیں ان کے گلوں میں ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ ان کے چہروں کا رنگ ایسے سفید پڑ گیا جیسے ان کے جسموں سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کے جسم لرزنے لگے۔ وہ پہچان چکے تھے کہ ان کے سامنے کھڑا یہ طاقتور ترین انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہی یتیم اور بے بس بلال ہے جسے وہ تھوک ملانے والا کھانے پر مجبور کرتے تھے۔ چچی سکینہ کی زبان گنگ ہو چکی تھی اور وہ خوف کے مارے زمین پر گر کر بے ہوش ہونے والی تھی۔ میں انتہائی پرسکون اور سرد قدموں کے ساتھ چلتا ہوا ان کے بالکل قریب پہنچا اور میں نے جھک کر چچی سکینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ تمہاری جوتی کے نیچے رہوں گا اور کتے کی طرح تمہارا وفادار رہوں گا، تو آج دیکھو کہ جوتی کس کے قدموں میں ہے اور زمین پر کون رینگ رہا ہے۔ میرے ان الفاظ نے ان دونوں کی روح تک کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ میرے قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگے اور رونے لگے، لیکن میرے دل میں ان کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ میں نے اپنے جوانوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے ان دونوں ظالموں کو ہتھ کڑیاں پہنا کر
جانوروں کی طرح گاڑیوں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد میں تیزی سے حویلی کے اس تاریک حصے کی طرف بھاگا جہاں مجھے میری بہن فاطمہ کے ہونے کا یقین تھا۔ میں نے ایک بند اور اندھیرے کمرے کا دروازہ توڑا تو اندر میری وہ معصوم بہن ایک کونے میں خوف سے سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ مجھے اس وردی میں دیکھ کر پہلے تو ڈر گئی، لیکن جب میں نے اس کے قریب جا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے بلال کہہ کر پکارا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب ابل پڑا جس نے میرے دل کے تمام زخموں کو دھو دیا۔ وہ میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی اور میں نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے کر یہ یقین دلایا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتی اور ان ظالموں کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر پوری شان اور فخر کے ساتھ اس حویلی سے باہر آیا جہاں گاؤں کے تمام لوگ حیرت اور خوف سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آج کوئی مجھ پر ہنسنے والا نہیں تھا۔ آج کوئی مجھے یتیم اور لابارث سمجھ کر دھتکارنے والا نہیں تھا، کیونکہ میں نے راتوں کی ان تاریکیوں میں اس فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جس امتحان کی تیاری کی تھی، اس نے آج مجھے اس پورے ضلع کا سب سے بڑا اور طاقتور ترین پولیس آفیسر بنا دیا تھا، اور وہ تھوک ملا نوالا کھانے والا بلال اب قانون اور انصاف کا وہ ہتھوڑا بن چکا تھا جس کی چوٹ نے ظلم کی ان زنجیروں کو ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری یہ کامیابی صرف میری نہیں بلکہ میری اس گونگی بہن کی ان خاموش دعاؤں کی فتح تھی جنہوں نے مجھے اس کٹھن اور ناممکن راستے پر چلنے کا حوصلہ دیا تھا، اور ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا کر میں نے اپنے والدین اور اپنی بہن کے ہر ایک آنسوں کا حساب چکتا کر دیا تھا، اور اب میرے سامنے ایک نئی زندگی تھی جس میں عزت اور سکون کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور یہ ایک ایسی سچی فتح تھی جس نے میری تمام ذلتوں اور محرومیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا، اور میری زندگی کا سب سے بڑا راز اور میرا مقصد اب دنیا کے سامنے ایک روشن اور چمکتی ہوئی حقیقت بن کر ابھر چکا تھا، جو رہتی دنیا تک ظالموں کے لیے ایک عبرت اور مظلوموں کے لیے ایک زندہ مثال بن گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو گاڑی میں بٹھایا اور اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا تاکہ ہم دونوں ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کر سکیں جو صرف اور صرف ہماری ہو، جہاں کوئی ظلم، کوئی تھوک ملا نوالا اور کوئی تانا ہمارا راستہ نہ روک سکے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔